امیر بلاج ٹیپو کو شادی کی تقریب میں فائر مار کر قتل کر دیا گیا۔ انتہائی معصوم دکھنے والا یہ نوجوان، اس کی کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ کیوں اس کو قتل کیا گیا؟ کیسے قتل کیا گیا؟ ان سارے سوالات کا جواب لینے کے لیے میں اس وقت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں دانش خان صاحب، ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے کرائم کے اوپر۔ کافی ٹائم سے یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو کو کیسے اور کہاں پہ قتل کیا گیا۔ سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، کیا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں جی، آپ جیسے آپ نے پہلے بیان کیا پروگرام کے اسٹارٹ میں کہ معصوم ایک نوجوان، ایک ابھرتا ہوا نوجوان، ایک مثبت نوجوان بدقسمتی سے وہ جاں بحق ہوا۔ یہ چوہنگ کی ایک پرائیویٹ چوہنگ کے علاقہ میں سوسائٹی میں ایک شادی کی تقریب چل رہی تھی، غالباً کسی ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے صاحبزادے کی۔ وہاں پہ میر بالاج، مقتول میر بالاج ٹیپو بھی وہاں پہ مدعو تھا، اس کو دعوت دی گئی تھی وہاں پہ، اور ساتھ ذرائع کے مطابق دوسری پارٹی کے جو مخالف پارٹی ہے اس کے بھی وہاں پہ وہ لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، جو وہاں پہ جو شوٹر قاتل وہ پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا، اور اسی ارادے میں تھا کہ آج میر بالاج کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی سوچ کو، اپنے مشن کو عملی جامہ پہنایا، اور بدقسمتی سے میر بالاج کا قتل ہوا۔ اچھا دانش بھائی، یہ بتائیں کہ یہ آپ نے نوجوان دیکھا ہوا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، پھر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی ایسی ویسی اسلحے کے ساتھ ویڈیو آئی ہو، ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، یا پھر اس کے کوئی لڑائی جھگڑے کا ہم نے کہیں پہ سنا ہو۔ یہ کوئی خاندانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے، یا پھر اس کا کوئی امیر کا اپنا کوئی معاملہ چل رہا تھا؟ دیکھیں جی، جہاں تک خاندانی دشمنی کی بات ہے، وہ تو پنجاب کے لوگ، پنجاب کے پرانے لوگ، جو بڑے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی جو ان کے دادا تھے اپنا بلا ٹرکاں والا، پھر اس کے والد مرحوم ٹیپو ٹرکاں والا، ان کی دشمنی کس خاندان کے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں کتنی جانیں پہلے بھی ماضی میں بھی وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ اور آپ نے اس نوجوان کی بات کی، تو میں یہاں پہ یہ بات ضرور آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ رہا، کیونکہ یہ نوجوان ایک، سب لوگ جانتے ہیں جو لوگ اس کو دیکھتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، ایک پازیٹیو انسان تھا، ایک مثبت بچہ تھا، اور اس نے اس پرانی دیرینہ دشمنی کا رخ صلح، محبت اور بھائی چارے کی طرف موڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن افسوس کہ وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اچھا دانش بھائی، یہ بھی بتا دیں کہ اب ظاہر بات ہے امیر بلاج کے ساتھ اس کی اپنی بھی سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے یا اس کے ساتھ گئے ہوئے ہوں گے، تو یہ شخص کیسے داخل ہوا اس جگہ پہ جہاں پر شادی کی تقریب ہو رہی تھی؟ کیسے اس نے فائر وغیرہ مارے؟ جی، آپ کو پتا جیسا کہ یہ کاروباری لوگ اور جن کی پرانی دشمنیاں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے پرائیویٹ گارڈز تو موجود ہوتے ہیں، ایٹ اے ٹائم ہر وقت ہوتے ہیں ان کے ساتھ گارڈز، اور جو میری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے اس کے مطابق بھی، اور جو وہاں پہ اور صحافی بھائی جنہوں نے رپورٹنگ کی ہے، جو ان کے مطابق بھی یہ دونوں پارٹیز، قاتل اور مقتول، جو دونوں پارٹیز ہیں، یہ دونوں ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں وہاں پہ موجود تھے، اور وہ جو قاتل، جو جس کی ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ اس کا موقع پہ جہاں بحق ہوا ہے، اور اس کی جیبوں میں سے موبائل اور پسٹل کا میگزین اور اس طرح کی چیزیں کافی ساری برآمد ہوئی، وہ بھی وہاں پہ آلریڈی موجود تھا، اور جو حالات و واقعات اور شواہد ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ وہ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ اسی تاڑ میں تھا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے گا تو وہ اپنا کام کر دکھائے گا، اور پھر اس نے کر دکھایا۔ دانی بھائی، آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہانیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس لائن پہ چل پڑتے ہیں، انہیں کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیے جی، بالکل یہ بات بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے۔ اس کا مورل جو ہے، یہ نوجوان کی موت کا، اس کے جاں بحق ہونے کا، آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اکثر یہ اس سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، سب سے بڑا فقدان رہا ہے تعلیم کا۔ تعلیم ایک ایسا ایک بیسک، ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جس کی کمی کی وجہ سے، لیک آف ایجوکیشن جو اس کو آپ کہہ سکتے ہو، اس کی وجہ سے بہت سے معاملات، جو نوجوان جو ہماری اگلی نسل ہے، اس کا رجحان شارٹ کٹس کی طرف ہے، کہ وہ دشمن دار افراد کے ساتھ، یا رسہ گیر لوگوں کے ساتھ، یا اچھی شہرت کے حامل جو افراد نہیں ہیں ان کے ساتھ، وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکس اور
اسلحے کی ویڈیوز وہ ان کی وائرل ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے ہی دکھ اور ایک لمحہ فکری ہے کہ ہمارا نوجوان بجائے تعلیم اور اپنے فیوچر پہ فوکس کرنے کے وہ شارٹ کٹس اور اس طرح کے رسا گیر لوگوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن اپنی اٹیچمنٹ شو کر کے وہ اس چیز کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر ایک وقت کا ضیاع اور حقیقت سے نظریں چرانے کے مترادف ہے۔ امیر بلاج کے بھائی کی مدیت میں ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے۔ ابھی ظاہر بات ہے پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس سارے معاملے کی کہ آخر یہ اتنا بڑا جو سانحہ ہوا یہ کیسے ہو گیا، یا پھر جو قاتل تھا وہ کیسے اس جگہ تک پہنچا جہاں اس نے حملہ کیا تھا۔ اب یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب کسی بڑے کو بیچ میں آنا ہوگا، اور یہ جو خاندانی نسل در نسل یہ جو دشمنیاں چل رہی ہیں ان کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، نہیں تو پھر خدشہ ہے کہ ایسی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔